اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین و رب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و صحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کا رکوع نمبر 6، اس رکوع کی پہلی 8 آیات کی ہم تلاوت کریں گے، ترجمہ دیکھیں گے اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس رکوع میں ٹوٹل کل 15 آیات مبارکہ ہیں، لیکن ہم پہلی 8 آیات آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 54 تک تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس میں موضوع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو ہی خطاب کر رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلتیں بخشیں زمانے پر، اپنے احسان اللہ تعالیٰ گنا رہا ہے کہ کیسے فرعون والوں سے نجات بخشی، پھر کیسے جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یہ سارے دلائل جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لا رہے تھے اہل کتاب، یہ بنی اسرائیل والے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے مدلل طریقے سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کو سپورٹ کیا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ کیا سارے زمانہ پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت بخشی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کافر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ کافر سے مراد جب کفار کا ذکر کیا جاتا ہے، کافر بولتے ہیں، تو اس میں 3 گروہ تو لازمی آتے ہیں۔ ایک مشرکین، نمبر 2 منکرین اہل کتاب، جو اہل کتاب تو ہیں لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا سکے، اور تیسرا منافقین کا گروہ۔ یہ ان گروہ کے لیے یہ آیت پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ کیا کل قیامت کے دن، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، کل اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو
جب ان کافرین کے لیے تو نہ تو کوئی سفارش مانی جائے گی، نہ سفارش کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی چیز لے کر ان کو چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ ٹوٹل کافرین کے لیے حکم ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اس آیت پاک کو اولیاء اللہ پر فٹ کر دیتے ہیں، ان کے ماننے والوں پر فٹ کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ قرآن پاک کی آیتوں کو، مفہوم کو بدلنا، جن کے حق میں وہ نازل ہوئی ان کا ذکر نہیں کرنا، بلکہ دوسرے کے اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے اولیاء اللہ پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر بڑے فخری انداز میں کیا ہے۔ اولیاء اللہ کہیں کہا، کہیں مومنین کہا، کہیں متقین کہا، کہیں صالحین کہا، کہیں مقربین کہا۔ تو اس کے برعکس اب کافر کے لیے کوئی سفارش نہیں، کافر کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور کافر کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ یہ ہے کافرین کے لیے، کفار کے لیے قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا۔ اب اس کے برعکس مومنین کے لیے، صالحین کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو کل قیامت کا دن یوم عید ہوگا، کیونکہ انہیں اپنے رب کا دیدار ہونے والا ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونے والا ہے۔ جیسے مومنین کے لیے، اولیاء کاملین کے لیے، صالحین کے لیے موت جو ہے وہ گفٹ ہے کہ اس کے بعد ملاقات ہونی، ایسے ہی قیامت کا دن بھی ان کے لیے عید کا دن نہ ہو۔ عید کے دن مومنین جو ہیں، صالحین، ان پہ کوئی سختی نہیں ہوگی، نہ کوئی نفس نفسی کا ان پہ کوئی عالم ہوگا۔ قرآن پاک میں آگے جا کے پڑھیں گے ہم، اور جہاں اللہ فرما رہا ہے نا کہ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، کہ اس دن اوپر قیامت کا ذکر ہوا ہے کہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ما سوائے متقین کے۔ متقین پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوگی قیامت والے دن، وہاں ان پر نفسا نفسی کا عالم نہیں ہوگا، وہ خوش و خرم ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، معانقہ کریں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے۔ کس چیز کی مبارکباد؟ کہ آج اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے والا ہے۔ آگے اللہ خود فرماتا ہے کہ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے خاص بندو، آج نہ تمہیں کوئی خوف اور نہ ہی تمہیں کوئی غم۔ یہ مومنین کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو اولیاء کرام جو سفارش کن کی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی سفارش بھی مانی جائے گی۔ کافرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، لیکن کچھ، اس کا مطلب یہ آٹومیٹیکلی، الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ سفارش قبول کرے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ محبت رسول والے ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہوں گے، اللہ کے محبوب نبی کو دل و جان سے ماننے والے ہوں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اور آپ کی آل کی محبت تو ہوگی، لیکن بتقاضائے بشریت ان کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو ان کی پھر سفارش، شفاعت کی جائے گی۔ حق شفاعت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کریں گے، شفاعت فرمائیں گے۔ اولیاء اللہ اپنے مریدین کی، جو ان کے مریدین ایسے ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو اولیاء اللہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ بتقاضا انصاف ان کو حکم دے دے گا فرشتوں کو کہ ان لوگوں کو دوزخ میں پھینک دو، اور ان میں سے اولیاء کاملین کے متقدین لوگ ہوں گے، مریدین ہوں گے، تو وہ اولیاء اللہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ، یہ ہمارے ساتھ، ہماری سنگت میں آتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، یہ حدیث میں یہ ساری باتیں موجود ہیں ایسی کی کتابوں میں، تو ان کو یا اللہ، ان کو ہمارے ساتھ بھیج، ورنہ ہم بھی تیری جنت میں نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ، دوزخ کے کنارے چلے جاؤ، اپنے اپنے مریدین، اپنے اپنے تعلق دار جو پہچان کے نکال کے لے جاؤ۔ بچے چھوٹی عمر میں جو بچے فوت ہو جاتے ہیں، اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی کی سفارش نہیں۔ آپ بندے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی۔ بھائی وہ کفار کے لیے کہہ رہا ہے، کفار کے لیے واقعی قیامت کا دن سختی کا دن ہوگا، نفسی عالم کا دن، نفسی کا عالم ہوگا۔ ان کی کوئی سفارش نہ سنی جائے گی، نہ مانی جائے گی، نہ ان کی عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ ان کو چھوڑا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ میرے خیال میں اس آیت پاک کی تفسیر اتنی کافی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی، وہ تم پر بڑا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، یعنی کہ انعام تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے آل فرعون کو ڈبو دیا، غرق کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے لے کے نکلے تو دریائے نیل تھا غالباً عبور کرنا تھا، تو جب دریا پہ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور دریا میں 12 رستے بن گئے، بالکل شیشے کی دیواریں اور روشن دان بھی سارے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، تو ہر گروہ اپنے اپنے رستے سے دریا کو عبور کرنے لگا۔ وہ جب دریا عبور کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے تاکہ ان کا یقین رہے۔ تو پیچھے سے فرعون اور اس کی فوج آئے، انہوں نے دیکھا کہ 12 رستے تو بنے، انہوں نے بھی اپنی فوجیں، فرعون نے بھی خود بھی اور اپنی فوج کو بھی دریا میں ڈال دیا، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچے، جب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کراس کر گئے دریا، تو یہ دریا کے عین وسط میں تھے کہ وہ رستے ختم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اس چیز کا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، کہ یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ایک احسان یاد دلا رہا ہے اپنے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 راتوں کے لیے، وہاں ٹھہرایا، قیام کروایا اور توریت عطا کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے کہ آپ ان کی نگرانی کریں۔ تو جب 1 ماہ ہو گیا تو آپ واپس تشریف نہیں لائے، تو آپ کی قوم میں بنی اسرائیل میں ایک جادوگر تھا، سامری اس کا نام تھا، اس نے سونے، ہیرے، جواہرات کا بچڑا بنایا اور اس کی خود بھی پوجا شروع کر دی، اور لوگوں کو بھی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو واپس نہیں آنے والے، ہم اس کو اپنا معبود بناتے ہیں، اس کی پوجا کر دی۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو۔ وہ معافی کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی توبہ قبول کی۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، کتاب عطا کی، اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر ہو، ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ ایسا کریں کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہیں کی، وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہیں کی، اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں وہ تھے جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا کر دی تھی، مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک اللہ کا احسان ہے
کہ جو دین اسلام سے پھر جاتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے اور اس کی سزا قتل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ اس بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، تو اور جو قتل ہونے والے ہیں وہ بھی بتسلیم و رضا قتل ہو جائیں، احتجاج نہ کریں، ایجیٹیشن نہ کریں، مزاحمت نہ کریں، تو پھر جو قتل ہوں گے وہ شہید ہوں گے اور جو قتل کریں گے وہ بھی مغفور ہوں گے۔ تو صبح سے لے کے شام تک ان لوگوں نے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے قتل کیا لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو، اور روایت میں ہے کہ 70,000 قتل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اس طرح قبول کی کہ پھر جو قتل ہونے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شہید قرار دیا۔ تو یہ بھی ان پر ایک اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، ورنہ مرتد ہونے کی سزا قتل ہے، شہید نہیں ہے، شہادت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن پاک کے مفاہیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کی، صحابہ کرام کی، اولیاء کرام کی محبت سے سرشار فرما دے، آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔